بلوچ یہ قوم زمانہ قدیم میں عبرستان، دجلہ و فرات کی گودیوں اور حلب کے مرغزاروں میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور ایران میں تبریز سے کو البرز کے دامن پر پھیلی ہوئی تھی۔ زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق مضبوط البدن، بہادر اور جفا کش تھے، ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں ہی جہاں اسکندر اعظم کے وقت سے ہی لڑائیوں کا ہنگامہ رہا، فن سپاہ گری سیکھا تھا، اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے۔ اور ایک مشہور مثل ہے کہ جس آدمی نے جان پر کھیلنا سیکھا ہے، اس نے اس بات کی بھی تعلیم پائی کہ کس صورت اپنے آپ کو غلام ہونے سے بچائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو ایچ کے دنیا کی نئی سیریز دی ہسٹری آف بلوچ کی پہلی قسط دکھانے جا رہے ہیں۔ شاہ نامہ فردوسی میں ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوشیروان عادل شاہ ایران کے زینی عہد 531 میں بلوچ کو البرز، جسے فردوسی نے برز کو لکھا ہے، کہ گرد و نواح میں آباد تھے۔ ایک مرتبہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہقان نوشیروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوسی نوشیروان خود اپنی سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کے لیے نکلا اور ان پر فرار کے تمام راستے روک کر نوشیروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان جو بھی ان کے سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اتارا گیا۔ بے شمار بلوچ قتل کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسے بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا رخ نہ کیا۔ ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچوں کے اس فرقہ یا قبیلے کے جتنے افراد بچ نکل سکے، انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا، اور سردار میر کمبر کی سرگردگی میں بلوچوں کا یہ طائفہ سیستان، رودبار، چاغی اور خاران سے ہوتا ہوا ماراب، سیاکم اور جالاوان کے پہاڑوں میں آ کر رکا۔ چونکہ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کو البرز کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چڑھے تھے، اس لیے جالاوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنے آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سوراب، ماراب، سیاکم اور کلات کے گرد و نواح میں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس علاقے کو اپنا وطن بنایا۔ اس زمانے میں کلات اور کلات کے گرد و نواح میں ایک ہندو خاندان کی حکومت تھی جو غالباً دراوڑوں کی زبان بولتے تھے۔ سوراب، خزدار اور کرخ وغیرہ میں جامٹ آباد تھے۔ بلوچوں کا یہ ناوارد کوہستانی قبیلہ جو برز کو یعنی کو البرز سے ہجرت کر کے آیا تھا، یہاں کے دراوڑی زبان بولنے والے باشندوں میں برز کو ہی قبیلہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو رفتہ رفتہ دراوڑی زبان کے لفظ سے بگڑ کر بروہی یا براہوی پڑ گیا۔ بلوچوں کا یہ قبیلہ بلوچستان میں اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس زمانے کے بلوچوں میں کسی غیر بلوچ قبیلہ سے رشتہ داری کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، لیکن اس قبیلے کے افراد کو مجبوراً یہ رسم ترک کرنی پڑی، کیونکہ اس قبیلے کی بیشتر عورتیں اور لڑکیاں ایرانی سپاہ کی غارت گریوں کا شکار ہو چکی تھیں، اور جو بچ پائیں تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس لیے اس قبیلے کے بلوچوں کے لیے یہاں کے اصلی باشندوں سے الگ تھلگ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان میں یہ طاقت بھی نہ تھی کہ اپنے آبائی وطن کی طرف واپس پلٹ سکتے، اس لیے انہوں نے اس سرزمین کو جو آگے چل کر بلوچستان کے نام سے مشہور ہوئی اور جس میں اسی قبیلہ نے رفتہ رفتہ بلوچوں کی ایک مستقل حکومت بنا ڈالی اور اپنا وطن بنایا۔ یہاں کے اصل باشندوں یعنی دراوڑوں سے دوستانہ تعلق اور میل جول قائم کر کے ان سے شادی بیاہ کرنے لگے۔
چند پشتوں کے بعد اپنی بعض دوسری صفات کے علاوہ اپنی مادری زبان کو بھی خیر باد کہا، اور اس طرح دراوڑوں کی زبان سے ملی جلی ایک ایسی زبان بولنے لگے جو بعد میں دوسرے بلوچ قبائل کی آمد پر اس قبیلہ کے نام سے بروہی زبان مشہور ہوئی، جو آج بھی اس قبیلے میں بولی جاتی ہے۔ بلوچوں کا دوسرا طائفہ جو دجلہ اور فرات کی وادیوں اور حلب کے مرغزاروں میں آباد تھا، گردش زمانہ سے بچ نہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ بلوچ قبائل میدانی علاقوں کو چھوڑ کر حلب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے اور گزارہ معاش کرنے کے لیے زیریں آبادیوں اور شہروں کو لوٹتے اور غارت کرتے رہے۔ گورنر حجاج بن یوسف نے تنگ آ کر ان بلوچوں کو بھی عراقی اور کوفیوں کے ساتھ تیخ کرنا شروع کر دیا۔ بلوچوں کا یہ حجاج بن یوسف جیسے ایک جابر گورنر کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، مجبوراً ان کو پہاڑوں سے بھی ہجرت کرنی پڑی۔ روایت ہے کہ سردار جلال خان کی سرگردگی میں بلوچوں کے 44 قبیلے حلب سے ہجرت کر کے ایران آئے اور بمقام بفین سکونت پذیر ہوئے۔ چونکہ ان قبائل کا مال و متاع حجاج بن یوسف کی غارت گریوں کی بھیڑ چڑھ چکا تھا اور ان کا گزارہ معاش تنگ تھا، اس لیے یہاں بھی ان بلوچوں کو زندہ رہنے کے لیے مجبوراً لوٹ مار کا پیشہ ہی اختیار کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ایرانی حکومت کی طرف سے اس علاقے کا حاکم تھا۔ اس نے بھی بلوچوں کی سرکوبی کے لیے لشکر نکالا اور بفین کے مقام پر ہی بلوچوں کو شکست دے کر حدود ایران سے بھی باہر نکال دیا۔ ایران سے نکل کر یہ بلوچ قبائل مکران آئے، منند اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر بزور شمشیر قبضہ کر کے رہن سہن اختیار کی۔ سردار جلال خان چند وقت بعد یہاں پر فوت ہو گیا۔ سردار جلال خان کے رند، لاشار، ہود اور قرہ نامی 4 لڑکے اور مائی ہتو نامی ایک لڑکی تھی، جسے سردار جلال خان نے اپنی زندگی میں مراد نامی اپنے کسی رشتہ دار سے بیاہ دیا تھا۔ سردار جلال خان کی وفات پر تمام بلوچوں نے مل کر میر رند کو اپنا سردار منتخب کیا اور کئی پشتوں تک مکران میں رہے۔ بعض مورخین نے صرف زبان کی وجہ سے بروہی قبیلہ کو دیگر بلوچ قبائل سے ایک علیحدہ قوم خیال کیا ہے، حالانکہ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ صرف زبان مشترکہ قومیت کا باعث نہیں ہو سکتی۔ کسی قوم کی زبان پر وہاں کے ماحول اور گھر کی عورتوں کا کافی اثر پڑتا ہے۔ مثلاً بروہیوں کے عہد حکومت میں جب بہت سے افغانی یا خالص بلوچی زبان بولنے والے قبائل ان کی پناہ میں آ کر اس قبیلے میں شامل ہو گئے اور پھر بروہیوں سے شادی بیاہ کرنے لگے، تو چند پشتوں میں اپنی مادری زبان پشتو یا بلوچی سے قطع تن نابلد ہو کر رہ گئے اور اسی بروہی زبان کو اپنی مادری زبان کی طرح بولنے لگے، یہاں تک کہ آج اصل بروہی اور ان ناوارد بروہی قبائل میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ الغرض بلوچوں کا یہ جنگجو اور بہادر قبیلہ، جسے تاریخ بروہی کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنی جنگجوانہ صفات سے گدر، سوراب، سیاہ کن اور کلات کے آس پاس کے علاقوں میں خوب پھیلتا اور پھولتا رہا اور اس کے افراد سیوائی دراوڑوں اور جدگالوں سے بے چراغ ارضیات راہکی پر لے کر آبادی کرنے لگے، پہاڑوں پر رمہ پالتے رہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ عزت اور اقتدار بھی ان کو حاصل ہوتا رہا۔ مکران کی سرحد سے بندر عباس تک، چاغی کی سرحد سے لے کر سیستان تک اور افغانی اور ایرانی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہرات تک بلوچوں کا ایک اور طائفہ زمانہ قدیم سے آباد چلا آتا ہے، جن کو عرف عام میں ناروئی بلوچ کہتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ناروئی ایک قدیم اصطلاح ہے جو میدانی علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے خانہ بدوش قبائل کے لیے بولا جاتا ہے۔ غالباً یہ درست ہے کیونکہ ملک کا یہ حصہ جہاں ناروئی بلوچ آباد ہیں تقریباً میدانی ہے۔ اس وجہ امتیاز سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ان ایام میں بلوچوں کا ایک کوہستانی قبیلہ بھی ضرور ہوا ہوگا، یعنی برز کوہی یا بروہی بلوچ، جن میں امتیاز قائم رکھنے کی خاطر میدانی بلوچوں کو ناروئی بلوچ کہا گیا ہوگا
اور کشتانی بلوچوں کو برز کو ہی، جو بعد میں دراوڑوں کے تلفظ سے بگڑ کر بروہی یا براہوی ہو کر رہ گیا۔ ناروئی بلوچ اب تک اس خطے میں آباد چلے آتے ہیں۔ برز بذات خود بلوچی لفظ ہے جس کے معنی ہے بلند یا اونچا۔ بروہی زبان میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ شاید ایران کے اس مشہور پہاڑ کا نام البرز بھی انہی بلوچوں نے رکھ دیا اور فردوسی نے اسی مطابق اسے برز کو لکھا ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناروئی بلوچ ملک کے اس حصے میں زمانہ قدیم سے آباد چلے آتے ہیں، کیونکہ رستم اور کوہزاد کی لڑائی میں بھی فردوسی ان بلوچوں کی جمع آوری لشکر کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں ناروئی بلوچ آباد تھے، یہ تمام علاقہ شاہ ایران کے ماتحت علاقہ کہلاتا تھا، لیکن بعد ازاں جب نادر شاہ نے، جسے بلوچ نادر چمکش کے نام سے جانتے ہیں، ایران کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد اس سرزمین کا رخ کیا تو اس طویل و عریض خطہ میں صرف بہادر اور جنگجو بلوچوں کی کثیر آبادی دیکھی۔ تب اس نے اس سرزمین کو بلوچستان کے نام سے سرفراز کیا، جو رفتہ رفتہ اس تمام ملک پر مستعمل ہوا، جسے آج کا نقشہ بلوچوں کے نام سے پیش کرتا ہے، یعنی بلوچستان۔ بلوچستان، یہاں بلوچی حکومت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میر چاکر خان رند نے کلات کے عظیم قلعے کو کیسے اپنے نام کر لیا، اور یہ بجار کون تھا؟ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔